تیسرا مالک نصاب ہونا، مالک نصاب کے اس کے پاس مال ہو، کتنا مال ہو، 7.5 تولہ سونا ہو، صرف سونا ہی سونا ہو، قربانی کرے گا، واجب۔ اچھا، میں اس کی شرعی حیثیت میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کی شرعی حیثیت یعنی عید الاضحیٰ والی قربانی واجب قربانی ہے، اور واجب کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے، اور ایک بار ترک کرنا گناہ صغیرہ ہے، اور بغیر توبہ کے بار بار ترک کر دینا، 3 بار ترک کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ نصاب کی بات عرض کر رہا تھا کہ 7.5 تولہ سونا ہو قربانی واجب، یا 52.5 تولہ چاندی ہو قربانی واجب ہو جائے گی، یا اتنا کیش یا مال تجارت ہو کہ جس کو بیچیں تو 52.5 تولہ چاندی کے پیسے جمع ہو جائیں تو قربانی واجب ہوگی۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے پاس تھوڑا سا سونا پڑا ہوا ہے، 1 تولہ، تھوڑی سی چاندی ہے، 10-1 ہزار روپے کا مال تجارت پڑا ہوا ہے، کوئی 5,000 روپے کیش پڑے ہوئے ہیں، تو کسی بھی ایک چیز کو دیکھو تو نصاب پورا نہیں ہو رہا۔ 1 تولہ سونا 7.5 تولہ نہیں ہے، 10 تولے چاندی پڑی ہوئی ہے 52.5 تولہ نہیں ہے، اور مال تجارت 10,000 کا ہے، اس سے 10,000 سے 52.5 تولہ چاندی آتی نہیں ہے، 5,000 کیش پڑے ہیں، 5,000 سے بھی نہیں آتی۔ تو ان مختلف قسم کے جب مال ہوں تو سب کو جمع کیا جائے گا، اور سب کی قیمت کو دیکھا جائے گا کہ اس سب کو اگر بیچا جائے اور سب کو جمع کیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اگر خریدی جا سکے تو پھر ایسے شخص پر قربانی لازم ہوگی۔ اور آج کل جو نصاب میں نے چیک کیا تھا نیٹ پہ، میں نے چاندی کا دام دیکھ کر اس کو 52.5 سے ملٹیپلائی کیا، آپ بھی کر سکتے ہیں، آج کا چاندی کا بھاؤ معلوم کریں اور 52.5 سے اس کو ضرب دے دیں تو پاکستانی کرنسی میں آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو 67,000 سم تھنگ بن رہا تھا، 67,000 کچھ روپے جس کے پاس ہوں گے اس پر قربانی لازم ہوگی، اور اس پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ جس طرح سے زکوٰۃ میں آپ کے پاس مال ہو اور پورا سال جب گزرے گا تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس میں ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی کے ان 3 دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ پہلے پیسے نہیں تھے، 10 تاریخ کو بھی نہیں تھے، پہلی عید کو، دوسری عید کو کسی نے 60,000 روپے دے دیے، تو اب چونکہ قربانی کے دن میں اس کے پاس یہ رقم آ گئی ہے تو اس شخص پر قربانی لازم ہوگی، یعنی پورے سال کا گزرنا اس کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہوتا۔ ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنے کی، زکوٰۃ سے ایک مسئلہ تو یہ فرق کہ زکوٰۃ میں پورا سال گزرنا ہوتا ہے اور اس میں پورا سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ سے اس کا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں پورا سال، اس میں پورا سال نہیں، اور زکوٰۃ میں 4 طرح کے مال پر زکوٰۃ لگتی ہے، سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش۔ لیکن قربانی کے معاملے میں ان 4 چیزوں کو تو کاؤنٹ کریں گے، ایک اور چیز کاؤنٹ کریں گے کہ حاجت اصلیہ سے زائد جو مال آپ کے پاس ہوگا اس کو بھی ملایا جائے گا۔ جیسے بہت زیادہ پرانے کپڑے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اب آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ کی حاجت سے زیادہ ہیں یا نہیں ہے؟ آپ کی حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے، تو ان کی مالیت بھی آپ کو لگانی پڑے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 65,000 روپے ہیں اور نصاب بنتا ہے 67,000 روپے میں، تو آپ کے پر نہ زکوٰۃ ہے اور نہ ہی قربانی ہے، 65,000 میں نہیں ہوگی، 67,000 میں ہو جائے گی، 2,000 کم ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ یار میرے پاس 70,000 روپے ہیں، اس پہ تو قربانی لگ جائے گی، چلو 4,000 خرچ کر دیتا ہوں، 66,000 ہو جائیں گے، پھر نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی یہ نیت نہ کرے قربانی سے بچنے کی، ویسے اپنے مصارف میں خرچ کر لیے، کپڑے لے لیے، کوئی اور چیز خرید لی 4,000 کی اور 66,000 ہو گئے، تو بری نیت نہیں ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مال میں تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 65,000 روپے اس کے پاس ہیں اور ایسی چیزیں اس کے پاس ہیں جو اس کے استعمال کی نہیں ہیں، لیکن اگر وہ ان کو بیچے تو 2,000 روپے مل سکتے ہیں، تو اب ان کی قیمت بھی اس کے ساتھ جوڑے گا اور اب قربانی لازم ہو جائے گی۔ ہماری بہنوں کے پاس شادی کے بڑے قیمتی جوڑے پڑے ہوتے ہیں، 50,000 روپے کا والد صاحب نے لے کر دیا تھا، اب وہ اس وقت 50,000 کا تھا جب دکان پر تھا، لیکن اب اس کی قیمت اب وہ 50,000 کا تو نہیں ہے نا، اب یہ دیکھیں گے کہ اس کو بیچیں تو بکے گا کتنے کا۔ تو مثال کے طور پر 62,000 روپے ہیں بہن کے پاس اور یہ جوڑا ہے، اگر اس کو یہ بیچے تو 5,000 کا بک سکتا ہے، ہنستے ہنستے بک جائے گا آرام سے۔ تو یہ 5,000 روپے یہ 62,000 میں جوڑے گی، اور جب جوڑے گی تو 67 بن جائیں گے یا نہیں بنیں گے؟ بن جائیں گے، نصاب پورا ہو جائے گا، اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جس زکوٰۃ میں ان 4 مالوں کا حساب ہوتا ہے،
قربانی میں بھی ان 4 مالوں کا سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، اور اس کے علاوہ جو آپ کی روزمرہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان کی قیمت بھی ایڈ کرنا پڑے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ ایک شخص کے پاس جو ہے وہ مکان ایک ہے، اس میں خود رہتا ہے، اور ایک مکان اور بھی ہے جس کو کرایہ پر دیا ہوا ہے، قربانی لازم ہوگی؟ آپ نے فرمایا بالکل لازم ہوگی کہ ایک گھر جس میں خود رہتا ہے وہ تو اس کی حاجت اصلیہ میں، وہ تو ضرورت کا ہے، اس پہ قربانی لازم نہیں ہوگی، لیکن ایک اضافی جو گھر ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، لہٰذا اس پر قربانی لازم ہوگی۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اگر 4 کمرے ہیں اور اس کے استعمال میں 3 کمرے آ رہے ہیں، ایک کمرہ استعمال میں آتا ہی نہیں ہے، تو اس کی مالیت لگا کے دیکھے گا کہ نصاب پورا ہو رہا ہے یا نہیں، اگر پورا ہو رہا ہے تو اس پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ تو 4 مال، سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت اور حاجت اصلیہ سے زائد۔ بہت ساری کتابیں، ناولز پڑھے ہوتے ہیں کہ بندہ ان کو بیچے تو 1000-2000 مل جائیں گے، تو جب حساب کرے تو یہ 1000-2000 شامل کر کے حساب کرے کہ اگر یہ 1000-2000 ملا کر نصاب پورا ہو رہا ہے تو قربانی لازم ہوگی۔ لہٰذا ان تمام صورتوں کو دیکھ کر بندے کو اپنا حساب کرنا چاہیے۔ مرد پر اپنی قربانی لازم ہے، خواتین پر اپنے مال کی قربانی لازم ہے۔